فاتحہ. حضرات التماس ہے کہ ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کی. مرحومین میر باقر علی، مرحومہ امت الفاطمہ، مرحوم میر ناصر عباس، مرحومہ رضیہ مشتاق اور جملہ مؤمنین و مؤمنات مرحومین کی روحوں کو شاد فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سیدنا و سید الاولین والآخرین حبیبنا و حبیب الہ العالمین امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق اللہ العلی العظیم. ایک مرتبہ اور بلند تر مجلس حسینی ہے. ان مجالس میں تربیت نفس اور تزکیہ نفس اور تجلی قلب اور تنویر ذہن اور ارتقاء روح، یہ وہ خاص آثار و برکات ہیں جو ان مجلسوں میں حاصل ہوتے ہیں. تنہا اسم گرامی حسین بھی
کوئی بیان نہ ہو تو تنہا یہ ایک اسم گرامی انسانی وجود کی تطہیر کے لیے کافی ہے۔ انسانی وجود کی طہارت کے لیے کافی ہے۔ حسین، وہ حسین جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، جس کے لیے فرمایا تھا ھذا حسین فاعرفوہ، جس کے لیے فرمایا تھا حسین سبط من الاسباط۔ اسباط کے معنی قرآن مجید کی آیتوں میں تلاش کریں اور پھر اس حدیث پہ غور کریں۔ گویا حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین تنہا ایک امت ہے، حسین تنہا ایک سلسلہ ہدایت ہے۔ نام گرامی ہے حسین ابن علی علیہم الصلاۃ والسلام۔ کافی ہے تطہیر قلوب کے لیے۔ تاہم یہ بھی کہ لطف ربانی ہے کہ آپ کے نام نامی پر جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں ان مجلسوں میں قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اور ان آیتوں کی روشنی میں زندگی کے مختلف موضوعات پر روشنی پڑتی ہے۔ موضوعات بہت ہیں، گوناگوں ہیں، لیکن خود ہر انسان کے لیے سب سے پہلے اس کی اپنی ذات مقدم ہے کہ وہ اپنی ذات کی معرفت حاصل کرے اور اپنی ذات کی ترقی کی فکر کرے۔ اب وہ دنیاوی ترقی مقصود نہیں ہے۔ جب میں عرض کر رہا ہوں کہ ہر شخص کو اپنی ذات کی ترقی کی فکر ہونی چاہیے، وہ دنیاوی ترقی صرف پیش نظر نہیں ہے، ذات کی ترقی۔ جیسے چمن میں کوئی گلبن ہوتا ہے، کوئی کسی پھول کا پودا ہوتا ہے، یا کوئی بھی درخت ہوتا ہے، کوئی بھی پودا ہوتا ہے، وہ خود پودا نشو و نما کرتا ہے یہاں تک کہ اس پودے میں جب وہ درخت بن جاتا ہے تو پھر پھل آتے ہیں۔ اسی طرح یہ انسان ہے، اس شخصیت کو اتنا ترقی کرنا چاہیے کہ اس کی شخصیت کے پھل آئیں۔ انسان اتنا ترقی کر جائے کہ اس کے انسانی وجود کے ثمرات سے دنیا فیضیاب ہو، وجود کے ثمرات۔ یہ عرضی چیزیں ہیں کہ جو گھر مکان اور سواریاں اور دھن دولت آل اولاد، یہ سب عرضی ہیں، ذاتی نہیں ہیں۔ عرضی اور ذاتی میں فرق یہ ہے کہ ذاتی شے ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، عرضی شے ذات سے جدا بھی ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص ہے، کتنی ہی بڑی اس کی حویلی ہو، محل ہو، قلعہ ہو، پورا شہر اس کا ہو، مالک ہو وہ، لیکن اگر کسی بنا پہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جائے تو وہ چیزیں رہ جاتی ہیں، وہ تنہا ہجرت کرتا ہے۔ وہ چیزیں بس ہجرت کا تصور ذہن میں رکھیں،
ہجرت کرتے وقت جو چیزیں چھوٹ جائیں وہ عرضی ہیں، جو چیزیں کسی کے چھڑائے نہ چھوٹیں وہ ذاتی ہیں۔ اب منطق اور فلسفے میں تو عرضی اور ذاتی کی بحثیں بہت ہی ٹیکنیکل لینگویج میں ہوتی ہیں، تو وہ ان ٹرمینالوجیز اور ڈیفینیشنز کو چھوڑ کر، ان اصطلاحوں اور تعریفوں کو چھوڑ کر میں نے ایسے عرض کر دیا کہ انشاءاللہ بچے بھی یاد رکھیں گے کہ ذاتی کیا ہوتا ہے اور عرضی کیا ہوتا ہے۔ عرضی وہ ہے کہ جو کسی بھی سبب سے چھوٹ سکتا ہے، جدا ہو سکتا ہے، اور ذاتی وہ ہے کہ جو کسی کے چھڑائے چھوٹ نہیں سکتا، وہ گویا ذاتی ہے۔ اب دیکھیے کہ جو چیز عرض دنیا میں سے ہے، میں نے عرض کیا جیسے دھن دولت ہے، گھر مکان، ہر چیز چھوٹ سکتی ہے۔ جو چیز چھوٹ نہیں سکتی وہ انسان کے نفس کے کمالات ہیں۔ اگر انسان کے اندر علم ہے، یہ کاغذ پر چھپی ہوئی 2 دفتیوں کے درمیان جلد بندی کی ہوئی کتابیں تو چھوٹ سکتی ہیں، مگر علم اگر ہے تو وہ کبھی نہیں چھوٹ سکتا۔ یہ ہو گئی چیز ذاتی۔ اسی طرح انسان کے اندر قوت صبر ہے۔ اگر انسان کے اندر قوت صبر ہے تو یہ قوت انسان کو ہمیشہ مدد پہنچاتی ہے اور کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ یہ انسان کی ذاتی صفت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان کے اور تمام اخلاقی اوصاف ہیں، سب سے زیادہ متوجہ ہونا چاہیے انسان کو اپنے اخلاقی اوصاف کی طرف۔ جس کی طرف توجہ عموماً کم ہوتی ہے، اخلاقی اوصاف۔ لیکن 2 لفظیں ہیں، ایک ہے خلق اور ایک ہے خلق، زبر اور پیش کا فرق ہے۔ خلق سے مراد ہے یہ سامنے کا جسمانی ڈھانچہ، یہ ہے خلق، اور خلق وہ ہے کہ جو نفس کے اندر پائے جانے والے صفات ہیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتے ہیں، وہ ہے خلق، وہ ہے خلق۔ اور حضرت احدیت نے سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی ستائش کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو ان کی نعت لکھی ہے وہ یہی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگرچہ آپ خلق کے اعتبار سے بھی عظیم تھے، مگر حضرت حق نے ان کو خلق کے اعتبار سے ستائش کا موضوع بنایا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ خلق کا جو تذکرہ میں نے کیا ہے، اسی کا خلق اور خلق، اور اس کی جمع ہے اخلاق، جس پر پورا ایک علم اخلاق موجود ہے۔ ایتھکس یا مورل سائنس یا اور اصطلاحات کچھ بھی بنا لی جائے، اس میں ظاہر ہے جب اصطلاح بنائی جاتی ہے تو علماء کے نزدیک کچھ نہ کچھ دقیق فرق ہر اصطلاح کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ تو کلاس روم کی باتیں ہیں، یہاں پر ہم لب لباب عرض کرتے ہیں۔ تو جو اخلاق ہے، خلق یا خلق کی جمع اخلاق، وہ صفات جو انسان کی ذات میں پائے جاتے ہیں، یہ بالکل ایک
شجرے کی مثال ہے اس کی۔ ہر صفت جو انسان کی ذات میں پائی جاتی ہے وہ دوسری صفت سے مربوط ہوتی ہے، جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ربط اور تعلق بھی وجودی ہوتا ہے۔ وہ ربط اور تعلق ایسا نہیں ہوتا کہ وہ تعلق بھی ٹوٹ سکے۔ ہر صفت کا دوسرے تمام صفات اخلاقیہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ وجودی تعلق ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے آقا امام المتقین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا اور اس کو زندگی میں برتیے گا۔ ہم لوگ عموماً لوگوں سے بدظن جلد ہوتے ہیں اور حسن ظن کمتر ہی رکھتے ہیں۔ عام رویہ یہی ہے، عام رویہ یہی ہے کہ حسن ظن بہت کم رکھتے ہیں، سوء ظن زیادہ ہے، بدگمانیاں جلدی پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر شیطان جو ہے وہ بدگمانیوں کو پروان چڑھاتا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا اور ایک دوسرے سے متنفر کرنا اور جدا کرنا، یہ کام شیطان کا ہے۔ قرآن مجید کی نص ہے، ایک دوسرے کو جدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے، یہ خیال رہے۔ تو انسان کا کام کیا ہونا چاہیے؟ جدا ہونے والوں کو جوڑنا، کام انسان کا۔ اگر انسان کو اپنے وجود کو شیطان سے ممتاز تر کرنا ہے، اگر اپنے وجود کو، اپنی حیثیت کو شیطان سے مختلف اور اس سے برتر بنانا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا شیطان کا کام ہے جدائی ڈالنا، تو انسان کا کام ہونا چاہیے انس و محبت و الفت و مودت کو قائم رکھنا۔ اختلاف کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے رہنا انسانیت ہے، اور مشترک قدروں کے باوجود جھگڑتے رہنا حیوانیت ہے۔ مشترک قدروں کے باوجود آپس میں اختلاف کرتے رہنا یہی حیوانیت ہے، اور اختلافات کے باوجود باہم ملتے جلتے رہنا اور وحدت کو برقرار رکھنا یہ انسانیت ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ آپ حضرات بس واہ واہ سبحان اللہ اور نعرہ حیدری لگا کر میری باتیں مجھے واپس دے کے چلے جائیں، اسے گرہ میں باندھیں، اس میں عمل کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو آقا کا جو ارشاد تھا وہ میں نے ابھی عرض نہیں کیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم کسی انسان کے اندر کوئی ایک خوبی بھی دیکھو تو اس کے اندر اس سے ملتی جلتی دوسری خوبیاں بھی تلاش کرو، اور توقع رکھو کہ اس میں اور قدریں بھی ہوں گی۔ اسی جملے کو عرض کرنے کے لیے میں نے کہا تھا کہ ہم لوگ تو سوء ظن پہ بنا رکھتے ہیں، حسن ظن رکھتے نہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی میں ایک خوبی، ایک اچھی خصلت دیکھی تو تلاش کرو اس میں اور بھی خصلتیں ہوں گی، اور یہ کام دونوں کو کرنا چاہیے، خود کو بھی دوسروں کو بھی۔ اپنے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو ہر وقت تلاش کرنا چاہیے، اپنی خامیوں کو ہر وقت سوچتے نہیں رہنا چاہیے۔ کمزوریاں، یہ جملہ میں نے غالباً لاہور میں بھی عرض کیا تھا کہ تربیت نفس کے لیے اور تربیت اخلاق کے لیے
عموماً معلمین اخلاق یہ کہتے ہیں کہ اپنی برائیوں پر نظر رکھو، اپنی برائیوں پر نظر رکھو، اپنی برائی. وہ ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کی ایک حد ہوتی ہے. تعلیمی تخلیقی تعلیم اور تربیتی تعلیم اور اخلاقی تعلیم کے لیے یہ یاد رکھیے کہ اپنی برائیوں کو ہر وقت دیکھتے رہنا انسان کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. انسان جسے عام اصطلاح میں کہتے ہیں ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی ذات سے مایوس ہو جاتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، زندہ درگور ہو جاتا ہے. میں عرض کرتا ہوں اپنی برائیوں پہ نظر نہ ڈالو، اپنے اندر اچھائیاں ڈھونڈتے رہو. اللہ نے مجھے بنایا ہے تو بے سبب تو نہیں بنایا ہوگا. اللہ کی طرف سے اگر ابھی تک میں اس قابل ہوں کہ سانس لے رہا ہوں، جی رہا ہوں، تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ کی امید مجھ سے وابستہ ہوگی. مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ امید مشیت پوری ہو جائے. اور اللہ نے مجھے بنایا ہے تو پھر اللہ ہے، وہ معصوم ہے، وہ ہر خیر اور ہر حسن کا سرچشمہ ہے. تو اس نے مجھے قبیح تو نہیں بنایا ہوگا، اس نے مجھے برا تو نہیں بنایا ہوگا. اللہ نے بنایا ہے مجھے، شیطان نے تو نہیں بنایا ہے. اللہ نے بنایا ہے تو اچھا بنایا ہوگا. دنیا والے برا سمجھتے ہیں تو سمجھیں، میں انہیں بتاؤں گا کہ اچھا ہوں، برا نہیں ہوں. جینے کا تو یہ سلیقہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر سے کیا قوت پیدا ہوتی ہے، کیا قوت پیدا ہوتی ہے. تو آپ کے اندر بہت خوبیاں ہیں، اور کوئی ایک خوبی بھی ریکگنائز ہو جائے تو پھر دوسری خوبیوں کو تلاش کرنا چاہیے اور اس شجرہ اخلاق کو پروان چڑھانا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیجیے. ایک اور صلوات. اب چونکہ بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے زیادہ، تو میں بہت تفصیل سے اس موضوع پہ تو گفتگو نہیں پیش کر سکتا اس وقت، ورنہ یہ موضوع ہے ایسا جو بے کرا ہے اور ضروری بھی ہے زندگی کے لیے، مومنین کے لیے بھی اور تمام انسانوں کے لیے. اخلاق انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے بہت سی کتابیں لکھی گئیں، بہت سی تدبیریں، بہت سے نصاب مرتب کیے گئے، بہت سے دستور العمل مرتب کیے گئے. علماء اخلاق اور علماء عرفان عموماً جو دستور العمل دیتے ہیں اسے مختصراً دستور کہہ دیتے ہیں. بہت سے مرتب کیے گئے ہیں، لیکن ان کا کوئی حصر نہیں ہے، کوئی تعداد منحصر نہیں ہے. اس لیے کہ ہر فرد کے لیے ایک مستقل دستور تجویز کیا جا سکتا ہے، ہر انسان کے لیے، کیونکہ ہر انسان کی خصوصیات الگ ہیں. سب انسان ہیں مگر ہر فرد ان میں سے اپنی جگہ کچھ امتیازات رکھتا ہے جو دوسرا فرد نہیں رکھتا. اس اعتبار سے یہ موضوع بہت ہی بے کرا ہے اور مسلسل تفکر اور افہام و تفہیم و تعلیم و تعلم اور ریاضت کا متقاضی ہے. یہ مفہوم، یہ موضوع ریاضت چاہتا ہے، ریاضت چاہتا ہے. ریاضت یعنی باغبانی، ریاضت یعنی تربیت، ریاضت یعنی جد و جہد. یہ ریاضت کا متقاضی ہے. ہر انسان، اب ہمارے جو بزرگ جنہیں اب عرف عام میں صوفیہ کہتے ہیں، بزرگ صوفیہ، بزرگ معلمین اخلاق، بزرگ عرفاء، ان کے یہاں وہ شخصیت، وہ ذات جس میں شجرہ اخلاق انسانی اپنے کمال تک پہنچ چکا ہو، کوئی کمی نہ ہو،
بارور ہو، پرثمر ہو، جس درخت کی تمام شاخوں کی تمام کلیاں چٹک چکی ہوں، ہر پھول کھل چکا ہو اور ہر کوپل پر ثمر موجود ہو، پھلوں سے لدی ہوئی ہوں جس درخت کی شاخیں اخلاق کے اعتبار سے، شجر اخلاق کی، اسی کو انسان کامل کہتے ہیں۔ انسان کامل کون ہے؟ انسان کامل کیا تعریف ہے اس کی؟ ایک تعریف یہ ہے کہ اس کے شجر اخلاق کی کوئی کلی ابھی بند نہ ہو، بلکہ اس کی ہر شاخ پھلوں سے لدی ہوئی ہو۔ کوئی علم حاصل کرنا چاہے تو وہ سلونی کہتا ہوا نظر آئے گا، کوئی خیرات لینا چاہے تو وہ کبھی بھی اس کا در بند نہیں ہوگا، اس کی زبان پر لا نہیں ہوگا، رکوع میں ہوگا تو دے گا، جنگ میں ہوگا تو دے گا۔ کہیں وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ کام کر لوں تو دیتا ہوں، اتنی تاخیر بھی نہیں ہے۔ بھئی نماز پڑھ لوں تو دیتا ہوں، میں جنگ سے فرصت پا لوں تو دیتا ہوں، جہاں جس نے مانگا وہیں عطا کیا۔ اسے کہتے ہیں انسان کامل۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند ترین سلوات۔ کوئی شے مادی اگر طلب کرے تو یہی کیفیت ہے، اور کوئی سوال کرنے والا سوال کرے تو یہی کیفیت ہے۔ اطمینان سے کرسی درس پہ بیٹھے ہیں، کوئی سوال کرے تو جواب دیں گے، اور میدان جنگ میں ہیں اور کوئی سوال کر لے تو جواب دیں گے، اور سفر کے لیے جا رہے ہیں، ایک پاؤں رکاب میں ہے، ایک پاؤں رکاب میں رکھنا چاہتے ہیں، کوئی سوال کر لے تو جواب دیں گے، اور ہر موقع پہ ایسا جواب دیں گے جو جواب شافی و کافی ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اسے کہتے ہیں انسان کامل۔ یہ پورا شجر اخلاق جو ہے وہ شگفتہ ہے اور پرثمر ہے، جسے میں کہہ رہا ہوں کہ پھلوں سے شاخیں لدی ہوئی ہیں، وہ انسان کامل ہے۔ اور ان کی مثال ظاہر ہے، مثال اول، مصداق اول، مثال بارز تو ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے حق سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک بالتحقیق سچ تو یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اب یہاں ایک لطیف بات یہ ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ، اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، اعلیٰ یعنی تخت نیچے ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہو وہ اعلیٰ۔ اعلیٰ حرف جر بھی ہے، اعلیٰ فعل بھی ہے، فعل ماضی بھی اعلیٰ، اعلیٰ یعلو، اعلیٰ یعنی بلند ہوا۔ تو پروردگار گویا یہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب، خلق عظیم کا درجہ نیچے ہے، آپ تو اس سے بھی برتر ہیں۔ ہم جو کچھ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ خلق عظیم کا درجہ ہے،
آخری درجہ علم کا یہ ہے، آخری درجہ صبر کا یہ ہے، آخری درجہ شجاعت کا یہ ہے، آخری درجہ سخاوت کا یہ ہے۔ جہاں ہم آخری درجہ تصور کریں ان کی ابتدا اس سے اوپر ہوتی ہے۔ وہ ہے ذات گرامی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی شان آپ کے اجزائے وجود کی ہے، یہی شان آپ کے ارکان جمعیت خاطر کی ہے، یہی شان آپ کے افراد اہل بیت کی ہے کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہوں، یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات، یا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ذات، یا حضرت سید الشہداء، اور اس کے بعد جو سلسلہ ہے ائمہ کا، ہر ایک اس سلسلہ عصمت کا اسی درجے پر فائز ہے۔ ان کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے نفوس کو سفر کمال پر آگے بڑھانا ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے تو یہ بحثیں ہیں، تعلیمی سطح پر بھی ضروری، تربیتی حیثیت سے بھی لازمی، کہ ہم یہ جستجو کریں کہ پھر سفر کا آغاز کہاں سے ہو۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس مرتبہ لاہور کی ایک مجلس میں عرض کیا کہ ام الاقدار، تمام قدروں کی ماں، تمام ویلیوز کی اصل اور جڑ وہ محبت ہے۔ اور اس پر مجھے اصرار ہے، تاکید ہے، یہ کوئی تغزل کا مضمون نہیں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ محبت کسی بازار میں نہیں ملتی، محبت درہم و دینار سے نہیں خریدی جا سکتی، محبت تو قدرت کی عطا ہے، مادر فطرت کا فیضان ہے، محبت خود پیدا ہوتی ہے۔ اور محبت کی سرشت کیا ہے، محبت کی فطرت کیا ہے؟ آپ نے غور کیا ہے؟ محبت ہمیشہ اچھائی سے ہوتی ہے، برائی سے نہیں ہو سکتی۔ اور رفع کہتے ہیں کہ مجازی محبت جو ہے وہ زینہ ہے حقیقی محبت کا۔ آپ مجازی محبت میں دیکھ لیجیے، کوئی جوان کسی پہ عاشق ہو گیا ہو، آپ اس سے پوچھیں کیوں تمہیں اس سے محبت ہے، کیا کہے گا وہ؟ اس کا غصہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ بہت شاطر ہے، دھوکہ دینے میں، فریب دینے میں بہت تیز ہے، یہ بات مجھے پسند ہے۔ دنیا میں ملے گا کوئی ایسا؟ اگر فرض کیجئے کہ کسی نے کسی ایسے کو پسند کیا کہ جو عام طور پر معیار حسن پر مکمل نہیں ہے، چہرے کا رنگ بہت سیاہ ہے، کالا ہے، چہرے پہ چیچک کے نشان ہیں، داغ ہیں، قد چھوٹا ہے، اور پھر بھی جو ہے جناب والا اس کے لیے مجنوں بنے ہوئے ہیں، تو پوچھتے ہیں کیا تمہیں اچھائی نظر آئی اس میں جو تم نے محبت کی؟ سوال ہی یہ ہوتا ہے کہ کیا اچھائی نظر آئی؟ یعنی یہ فطرت میں مسلمہ حقیقت ہے کہ محبت ہوتی ہی اچھائی سے ہے، محبت برائی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور وہ بھی جواب دینے والا دے گا کہ آپ صورت پہ نہ جائیں، آپ کو معلوم نہیں اس کی سیرت کتنی اچھی ہے، یہ وفادار ہے، یہ اطاعت شعار ہے، اس میں ذہانت ہے، اس میں وفا ہے۔ جب بھی سوال ہوگا کہ کس بنا پہ محبت کی، جواب میں کوئی اچھائی پیش کی جائے گی، برائی نہیں پیش کی جا سکتی۔ اب اس فطری قضیے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے کسی مکتب کی حاجت نہیں ہے،
کسی مکتب، مدرسے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی، ریسرچ سینٹر، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مکتبہ فطرت میں طے شدہ ہے کہ محبت ہوگی تو اچھائی سے ہوگی، محبت ہوگی تو اچھائی سے ہی ہوگی، ورنہ محبت وجود میں نہیں آ سکتی، محبت پیدا نہیں ہو سکتی، چونکہ محبت ہوتی ہی اچھائیوں سے ہے۔ اس لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام اقدار کی جنم دینے والی محبت ہے۔ آپ کو جس سے محبت ہوگی اس کے بارے میں مزید معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو محبت سبب بنے گی حصول علم کے لیے۔ کسی کے بارے میں آپ زیادہ پوچھیں گے، جستجو کریں گے، معلومات حاصل کریں گے، کیوں کریں گے؟ کوئی نہ کوئی تعلق خاطر ہوگا، کوئی انس، کوئی الفت، کوئی سبب ہوگا محبت آنا جس کی بنا پہ آپ اس کے بارے میں زیادہ جستجو کریں گے۔ تو محبت سبب بنی حصول علم کے لیے۔ اچھا، حصول علم ہو گیا، اب اس کے بعد محبت اور شدید ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے معرفت بڑھتی ہے ویسے ویسے محبت قوی سے قوی تر ہوتی ہے، اور جب محبت قوی ہوتی ہے تو اب اگر معشوق پہ کوئی کڑا وقت آیا تو یہ محبت شجاع بن کے سامنے آتی ہے۔ یہ محبت ہے جو شجاع بن کے سامنے آتی ہے، سپر بن جاتی ہے، ڈھال بن جاتی ہے، تلوار بن جاتی ہے۔ محبت اپنے تمام تقاضوں کو جب پورا کرنے پہ آتی ہے تو ایثار پہ آ جاتی ہے، سخاوت پہ آ جاتی ہے۔ محبت جب اپنا عہد پورا کرنے پہ آتی ہے تو وفا پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا جتنی قدریں ہیں وہ سب محبت کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں۔ اس لیے محبت ہے ام الاقدار، محبت ہے ام الاخلاق، محبت ہے ام الاوصاف، محبت ہے ام المناقب، محبت ہے ام الفضائل۔ اور اسی لیے اللہ نے دین کی بنیاد بھی رکھی تو محبت پر، دین کا اجر دیا تو محبت، رسالت کا اجر طلب کیا تو محبت۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور اپنے جد کا کلام نقل فرمایا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات میں یہ مضمون موجود ہے کہ حل الدین الا الحب، کیا دین محبت کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ دین نصاب عشق ہے، دین نصاب محبت ہے، دین کی اصل محبت ہے، فرع محبت ہے، اس کی کلیاں محبت، اس کے پھول محبت، اس کا ثمر محبت۔ دین کی بنیاد پر دشمنیاں اور لڑائیاں اور نفرتیں نہیں پیدا کی جا سکتی۔ دشمنیاں، لڑائیاں، نفرتیں تب پیدا ہوتی ہیں جب دین میں سیاست کا زہر گھول دیا جاتا ہے۔ بے شک جب دین میں علامہ اقبال نے ایک بات کہی تھی، بہت مشہور مصرع ہے ان کا، ہم لوگ تو جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت ڈیبیٹ ہوا کرتا تھا، اور ڈیبیٹ میں چند طلبہ جو ہیں وہ اس کی موضوع کے موافقت میں اور چند جو ہیں اس کی مخالفت میں تقریریں کرتے تھے۔ تو اس میں عام طور پر اسکولوں میں جو ڈیبیٹ ہوتا ہے اس میں ایک مصرع اقبال کا یہ دے دیا جاتا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ دین اگر سیاست سے جدا ہو جائے تو پھر سیاست نہیں رہتی، چنگیزی رہ جاتی ہے۔ لیکن اگر دین خالص نہ ہو، اس سے پہلے مسئلہ یہ ہے، اقبال سے پوچھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ دین اگر خالص نہ ہو، دین میں سیاست کا زہر گھول دیا جائے
تو پھر دین کیا رہ جاتا ہے؟ پھر وہی ہوتا ہے جسے علامہ جمیل مظہری نے فرمایا ہے، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ یہ یاد رکھیں، بنیادی طور پر چراغ کا کام روشنی پھیلانا ہوتا ہے، آگ لگانا نہیں ہوتا۔ تو وجود مبارک مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغ ہے، سراج ہے، مصباح ہے، نبراس ہے۔ اس کا کام ہے نور پھیلانا، روشن کرنا، آسمانوں سے زمین تک وجود کے ہر گوشے کو روشن کرنا، انسانی وجود کو روشن کرنا، ظاہر سے باطن تک اور باطن سے ظاہر تک روشن کرنا، یہ ہے کام وجود مبارک مصطفیٰ کا۔ اور جتنے شجرہ طیبہ مصطفیہ کے افراد ہیں معصومین، ان کا کام یہی ہے، وہ وجود کو روشن کر دیتے ہیں۔ جو ان کی کرنوں سے مس ہو جائے وہ خاکی نہیں، نوری ہو جاتا ہے۔ تو ہم آپ جو مسلسل ذکر اہل بیت میں مشغول رہتے ہیں، ہمیں اپنے اپنے وجود کو اس لحاظ سے ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنا جذب کیا ہے اس ذکر مبارک کو، کتنی معرفت پیدا کی اپنے وجود کے اندر، کتنی شجاعت ہے ہمارے اندر، خوء وفا کیسی ہے ہمارے اندر، سخاوت کتنی ہے ہمارے اندر۔ یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور اپنے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو پروان چڑھانا چاہیے۔ آج ایک بات اور عرض کر دوں اس وقت، چونکہ اب اذان ظہر کا وقت نزدیک ہوتا جا رہا ہے، تو تفصیل سے تو کوئی کسی ایک اخلاقی قدر پہ گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال محبت کے تعلق سے جو میں نے عرض کیا یہ ذہن عالی میں رہے، اور پھر غور کریں کہ ہم میں سے ہر شخص کی زبان پر محبت کا لفظ تو آتا ہے، لیکن محبت کے معنی نہیں جانتے ہیں۔ کئی بار کہہ چکا ہوں میں کہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ محبت ہے، لیکن لاکھوں میں بھی کوئی ایک محبت کے معنی سمجھنے والا ہو تو مقام شکر ہے، چونکہ لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی و محتوا سے بے خبر ہوتے ہیں، غافل، اور جو چیز محبت نہیں ہے اسے محبت سمجھتے ہیں۔ اصل حقیقت محبت کی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہے، خدا کی طرح۔ جیسے خدا ہے اور اس کے مظاہر ہر طرف ہیں، خدا کی تجلیاں ہر طرف ہیں، مگر خدا کے وجود سے لوگ غافل رہتے ہیں، اسی طرح اس کائنات میں محبت الہیہ کی تجلیاں بھی ہر طرف ہیں، محبت ربانیہ کی تجلیاں اور مظاہر ہر طرف ہیں، مگر لوگ اصل محبت سے بے خبر ہیں، معنی بھی نہیں جانتے محبت کے، حقیقتاً معنی نہیں جانتے محبت کے، حقیقتاً معنی نہیں جانتے محبت کے۔ ایک مخصوص نفسیاتی کیفیت کو محبت سمجھتے ہیں، محبت اسے کہیں بلند و برتر اور مجرد ایک نور ہے جو اللہ دلوں میں ودیعت فرماتا ہے۔ تو ام الاقدار تو یہ محبت ہے، لیکن محبت کے بعد جو اور چیزیں بھی شجرہ اخلاق میں بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان میں ایک ہے صدق۔ صدق، سچائی، یہ خود ایک مفصل بحث ہے، لیکن اب بالکل ہی تقریر کے اختتام پر اس طرف گفتگو آ سکی۔ جو میں نے آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی وہ سورہ مبارک حجرات کی آیت ہے۔
سورہ مبارکہ حجرات اگر ممکن ہو تو روز تلاوت کیا کیجیے، اور تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کے محتوا پر غور کیا کیجیے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی تلاوت کا ایک ثواب یہ ہے، بہت سے ثواب ہیں، ایک ثواب یہ ہے کہ تلاوت کرنے والے کو زیارت پیغمبر کا ثواب ملتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کوئی چاہتا ہو کہ روزانہ وہ اسے ثواب ملے حضور کی زیارت کا، در پیغمبر پہ حاضری کا ثواب مل جائے، زوار پیغمبر میں شمار ہو، یہ کم سعادت ہے؟ تو وہ ایک مرتبہ سورہ حجرات کی تلاوت کر لیں اور پھر غور کرے کہ اس میں کہیں کیا گئی ہیں باتیں۔ تو جب وہ غور کرے گا تو دیکھے گا کہ بحیثیت فرد اور بحیثیت امت اس کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے، جو اخلاق ہونے چاہیے، جو مینرز ہونے چاہیے، جو اس کے اندر ڈسپلن ہونی چاہیے، جو اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں خضوع اور خشوع اور ادب اور لحاظ ہونا چاہیے، وہ تعلیم کیا گیا ہے۔ مثلاً پہلی ہی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان لانے والو، اور یہ سورہ مبارکہ ایسا ہے جس میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ اگر میرا حافظہ اس وقت خطا نہیں کر رہا ہے تو 5 چھوٹا سا سورہ ہے، 18 آیتیں ہیں صرف۔ یہ 18 آیتوں میں غالباً 18 ہی آیتیں ہیں، اس میں 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا آیا، اے ایمان لانے والو، یعنی خطاب براہ راست آپ سے ہے اگر آپ اپنے کو واقعاً اہل ایمان میں شامل سمجھتے ہیں تو خطاب آپ سے ہے۔ روزانہ معشوق کی آواز سننے کا جی نہیں چاہتا؟ کوئی پیار سے آپ کو پکارے اے میرے بندے، یہ آواز سننے کا دل نہیں چاہتا؟ بچوں کی معصومانہ ادا آپ سمجھتے ہیں؟ بچوں کی نفسیات پہ غور کیا ہے؟ بچے چاہتے ہیں کہ ماں باپ اسے پکاریں، بیٹا۔ بچے پکارتے ہیں جب ماں باپ تو بچوں کو ایک حظ حاصل ہوتا ہے اور وہ اپنے کو ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی توجہ ہماری طرف ہے، ہم بھی کوئی شے ہیں، ہم اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ تو بچوں کو ماں باپ پکارتے جب ہیں تو بچوں کی نشو و نما میں بھی یہ آواز مفید ہوتی ہے۔ جیسے بچوں کو جب ماں باپ پکارتے ہیں بیٹا، بیٹے، بیٹی، بچے، اسی طرح اللہ جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ارے میرے ایمان لانے والو، تو مومنین بھی ایلیویٹڈ فیل کرتے ہیں اپنے کو اور سمجھتے ہیں ہمیں اللہ پکار رہا ہے، تو پورے وجود کے ساتھ ہمتن گوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت سرشاری کی اچھی نہیں لگتی؟ تو کیوں روزانہ سورہ حجرات نہیں پڑھتے؟ کیوں قرآن نہیں پڑھتے؟ کیوں نہیں ان آیتوں کی تلاوت کرتے جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ تو اس سورے میں 5 مرتبہ کم از کم یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے، اور پھر مکرر اس سورے میں تقریباً 5 ہی مرتبہ تقوی کا ذکر ہے، اور 3 مرتبہ غالباً یا 4 مرتبہ اتقوا اللہ کا کلمہ آیا ہے صیغہ امر کے ساتھ۔ اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا۔ اب عام ترجمہ بھی کر ہی دوں، مطلب یہ کہ میں حالانکہ اس سے اختلاف، عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں اتقوا اللہ کا اللہ سے ڈرو، حالانکہ میں مکرر عرض کر چکا ہوں اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔
اللہ تو وہ ہے جس سے محبت کی جائے، اللہ تو وہ ہے جس سے عشق کیا جائے، اللہ وہ نہیں ہے جس سے ڈرا جائے۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ایک ایک فرد سے محبت کرتا ہے، اللہ اپنے مخلوقات سے محبت کرتا ہے، اور اس نے اپنے محبت کے ثبوت میں وہ چیزیں بنائی ہیں کہ آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن بہرحال اللہ سے ڈرو، اللہ کا لحاظ کرو، بار بار کہا گیا، اور اس کے بعد آداب سکھائے گئے۔ اب یہ پہلی ہی آیت جو تھی، اس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والوں دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے نہ بڑھ جانا۔ اب یہ آگے بڑھ جانے کا کیا مفہوم ہے؟ ادنا سا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ حکم خدا یہ ہے، اور سننے کے بعد کہ ہاں لیکن، یہ لیکن کی گنجائش کہاں ہے؟ کہا جائے کہ رسول اللہ کا یہ ارشاد ہے، جی ہاں رسول نے فرمایا تھا مگر، یہ اتنا بڑا مگر کس دریا سے آ گیا؟ ہے نا، بہت سلیس اب گفتگو کرنے لگا ہوں میں۔ یہ لیکن اور مگر جو ہے یہ کہاں سے آ گیا؟ ادھر آپ نے کہا لیکن اور مگر، اور ادھر گویا آپ نے اپنے کو اللہ سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، رسول سے آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ اب یہ عام امتی کی تربیت کے لیے ہے مسئلہ، ہر امتی کے لیے، کہ جب رسول کچھ کہیں تو اگر مگر لیکن نہ کہو، ان کے مقابلے میں کوئی رائے قائم نہ کرو۔ اب یہ روز اول سے لے کے آج تک و قیامت تک یہ اصول رہے گا۔ جو مجتہدین ہیں، سچے مجتہدین و فقہا، اجتہاد کہتے ہیں اپنے وجود میں موجود تمام صلاحیتوں کو راہ مولا میں خرچ کر دینا، یہ ہے اجتہاد، یعنی مولا کا حکم دریافت کرنے کے لیے اپنی قوت صرف کرنا، نہ کہ مولا کے حکم کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے قوت صرف کرنا۔ دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص اپنا پورا وجود صرف کر رہا ہے صرف کس لیے؟ معلوم ہو جائے، کشف ہو جائے، دریافت ہو جائے کہ آقا کا حکم کیا ہے، مولا کا حکم کیا ہے۔ اور دوسری طرف یہ کوشش کہ آقا کا حکم تو معلوم ہو گیا، میری رائے کیا ہے، میں اسے اسٹیبلش کروں، میں کیا سمجھتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ اجتہاد جہنم میں لے جانے والا اجتہاد ہے، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ عمامہ پہن کے، داڑھیاں بڑھا کے وہ اجتہاد کرے تو، داڑھی نہ رکھ کے انگریزی لباس پہن کے اجتہاد کرے تو، اگر اجتہاد یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے تو جہنم میں لے جانے والا اجتہاد ہے۔ اگر اجتہاد اس لیے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، تو یہ جنت میں لے جانے والا اجتہاد ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ یہ ایک معیار ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، دیکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے اپنا قدم نہ بڑھانا۔ اور اسی طرح ہر آیت، میں نے تو آج بس آغاز کیا ہے گویا، آپ ہر آیت کا روزانہ سورہ پڑھیں اور کوشش کریں کہ یہ سورہ مبارکہ زبانی یاد ہو جائے۔ جب آپ پڑھیں گے تو 40 دنوں میں یاد ہو جائے گا، کوئی زیادہ دن نہیں لگیں گے، اور سال میں تو 365 دن ہوتے ہیں، 40 دنوں میں یاد ہو جائے گا۔ اور پھر تمام عمر پڑھیے اس سورہ کو، اور اس کی ہر آیت کے مضمون پہ غور کیجیے، اور اس مضمون کے سانچے میں اپنی زندگی اور اپنے عادات و اطوار کو، آداب کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے، تو پھر وہ ادب بندگی پیدا ہو جائے گا
کہ جو ادب بندگی آپ کو کبھی خدا سے اور خدا کے رسول سے اور اہل بیت سے جدا نہیں ہونے دے گا۔ بس ان تذکروں کا ایک بڑا ثمرہ یہی ہوتا ہے کہ وقت کوئی بھی ہو لیکن انسان خدا اور رسول سے جدا نہ ہو۔ اسی لیے کربلا ایک مثالی واقعہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ حالات کیسے ہی ہوں لیکن خدا اور خدا کے رسول سے اور اہل بیت رسول سے جدا نہ ہو انسان۔ سمجھیے کربلا کا امتحان وہ کامیابی سے حل کر گیا۔ اگر یہ صفت پیدا ہو جائے، زندگی میں دشواریاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن ہر رکاوٹ پہ ایک یہ فیصلہ ہے کہ بھئی اس وقت حکم خدا کو رہنے دیجئے، آپ اپنے طور پہ کام کر کے گزر جائیے، اور ایک یہ کہ نہیں، رکاوٹ ہے، مشکل ہے تو ہو، مصیبت ہے تو ہو، حکم خدا پہ عمل تو ہوگا۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی نا تو گویا آپ کربلا کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عظمت مولا امام حسین علیہ السلام بلند ترین سلوات۔ بس اب آپ ملتفت ہو چکے ہیں۔ کربلا نام ہی کس کا ہے؟ کربلا نام اسی آزمائش کا ہے۔ ایک طرف دنیا ہے اپنی تمام زیبائشوں کے ساتھ، اپنی تمام زیب و زینت کے ساتھ، اور ایک طرف اللہ کا نمائندہ ہے، ایک طرف جان رسول ہے، ایک طرف حسین ہے، اور ایک طرف پوری دنیا۔ اگر اس میں بھی آپ کا شجرہ اخلاق بارور ہے تو آپ حر بن کے لشکر حسین میں آ جائیں گے۔ اسی لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آقا حسین کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، آپ کے فرزندوں میں حضرت علی اکبر کا رتبہ بہت بلند ہے، جناب قاسم کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ہمارے آپ کے جوان و بچے اکبر و قاسم نہیں بن سکتے ہیں، ہم اور آپ حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ بھی نہیں بن سکتے، لیکن اگر بن سکتے ہیں تو حر بننے کی کوشش کیجیے۔ یہ حر اور زہیر دو بڑے کردار ہیں، بہت بڑے کردار ہیں۔ حالانکہ اب وہ ایام ہیں کہ جو اسیری کے حالات بیان کرتے ہیں حضرات، لیکن چونکہ اب تذکرہ آ گیا ہے اور اذان ظہر میں بس 2-3 دقیقے رہ گئے ہیں تو میں اسی تذکرے کو ایک منزل تک پہنچا کے تمام کرتا ہوں۔ حر کا تذکرہ آ گیا۔ حر بہت بلند کردار ہے، قیامت تک کے لیے، تمام عام انسانوں کے لیے اور عالم انسانیت کے لیے ایک مثالی کردار ہے کہ کس طریقے سے دنیا کو ٹھوکر مار کے اللہ کی راہ میں جان نثار کی جاتی ہے۔ اور تنہا نہیں ہے، حر آیا ہے تو حر کے ساتھ حر کا بیٹا بھی ہے، حر آیا ہے تو حر کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے، حر آیا ہے تو اس کے ساتھ بھائی بھی ہے۔ یہ ایک ایک نام آتے ہیں، ورنہ ان کے ساتھ تو گروہ ہوا کرتے تھے۔ جب حر آیا اور آقا نے اس کی توبہ قبول کر لی اور پھر اس نے اذن جہاد طلب کیا تو روایتوں میں کہ سب سے پہلے اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، بیٹا جاؤ فرزند رسول پر جان نثار کرو۔ اور بعض روایتوں میں، بعض تذکروں میں ہے کہ اس بیٹے کا نام بھی علی تھا، علی ابن حر۔ علی ابن حر گیا ہے میدان جنگ میں اور اس نے بے پناہ جنگ کی، داد شجاعت دی، اور اس کے بعد دشمنوں نے اسے حلقے میں لے کر جب اتنا زخمی کر دیا کہ اس سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا تو زمین پہ آتے آتے اس نے اپنے بابا کو آواز دی، حر کو آواز دی۔ اب یہاں بعض تذکروں میں ہے کہ حر جب پہنچے ہیں بیٹے کے سرہانے تو دیکھا آقا حسین پہلے موجود۔ اجرکم علی اللہ، بس مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ حر نے فریاد کی، آقا فرزند رسول، فرزند زہرا، گناہگاروں پر اتنا بھی لطف و کرم ہوتا ہے، میں تو آپ کا گناہگار ہوں، میرے بیٹے کے سرہانے آپ تشریف لے آئے۔ اور اس وقت آقا حسین کا یہ جملہ، حر بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لشکر،
کیا ایثار ہے، کیا قربانی ہے. یعنی وہی مقام جہاں انسان سمجھتا ہے اخلاق کی آخری حد یہ ہے، امام اس سے اوپر فائز ہوتا ہے. اور بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا. بس اذان ہونے والی ہے تو اس جملے پہ تمام کر دوں، یہ وہ کہہ رہا ہے جو بس 1-2 ساعت کے بعد کبھی قاسم کا لاشا اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی اون و محمد کا لاشا اٹھاتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی اکبر کا لاشا اٹھائیں گے، کبھی ننھے اصغر کا لاشا ہاتھوں پر لے کر زیر آسمان 7 مرتبہ آگے بڑھیں گے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹیں گے، اور گویا اپنی زبان سے کہیں گے، زبان صبر سے چشم فلک دیکھ، یہ بار مصیبت دست حسین پر ہے مگر پائے حسین میں کوئی لغزش نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار معبود ملت اسلامیہ کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. معبود پروردگار ہمارے سروں پر علماء اعلام، فقہاء اعظام، مجتہد کرام کا سایہ، مجتہدین کرام کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھ. پروردگار عوام الناس کو علماء سے ہمیشہ مربوط رکھ، عوام کو علماء سے استفادے کی اور علماء کو عوام کی تربیت کی توفیق کرامت فرما. پروردگار ہمارے سروں پر مقام معظم رہبری کا سایہ برقرار رہے. رہبر اسلام کو ہر طرح سے اپنی حفظ و امان میں رکھ. پروردگار معبود اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے.